الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مل کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت محترم، قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت محترم، 28ویں پارے کی سورۃ المنافقون کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ اور عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور تمام مومنین، تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ صاف صاف یہ بتایا گیا کہ صرف اور صرف عزت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا سے، کرم سے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو عزتوں والا بنایا، اور اس عزتوں والے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اور طفیل اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اس نبی کے امتی یعنی ہم لوگ بھی الحمدللہ مسلمان بھی عزت والے ہوئے، مسلمان بھی عزت والے ہوئے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عزت والا، اور اس کا محبوب علیہ الصلاۃ والسلام بھی عزت والا، اور اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی عزت والے۔ وہ مسلمان کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، وہ مسلمان پنجابی ہو، وہ سندھی ہو، وہ پٹھان ہو، وہ سرائکی ہو، وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو۔ اب یہاں پر کسی کی قید نہیں لگائی گئی کہ وہ عزت والا ہوگا تو وہ عزت والا نہیں ہوگا، فلاں قوم عزت والی ہوگی تو فلاں قوم عزت والی نہیں ہوگی، بلکہ نہیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بھی عزت والا ہے، اور جس محبوب کا، جس امت نے کلمہ پڑھا ہے، جس بندے نے کلمہ پڑھا ہے، وہ بھی عزت والے ہیں، وہ بھی عزت والے ہیں۔ تو اب ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ فرمایا کہ پتہ چلا جب امت بھی عزت والی ہے تو اس امت کی عزت کرنی چاہیے، اس امت کی عزت کرنی چاہیے۔ جو آج کا میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کی عزت، مسلمان کی عزت کیجیے۔ یہ بہت کم پایا جا رہا ہے دور حاضر کے اندر۔ منٹ کے اندر ہم کسی کے سامنے کسی کی عزت کو پامال کر دیتے ہیں، ذرا سا بھی ہم وہ نہیں جھجک نہیں لیتے، تھوڑا سا بھی ہم فکر نہیں کرتے کہ یار اس کی معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر، بستی کے اندر، سوسائٹی کے اندر، گھر کے اندر کتنی عزت ہے۔ اگر میں کہیں پر اس کی عزت اچھال رہا ہوں کہ اس کی بہت عزت ہے، مجھے کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا چاہیے، مجھے کہیں نہ کہیں دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں اگر 4 پیسے لینے ہوں یا کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے تو فرماتے ہیں ہم فوری طور پر اس کی عزت کو پامال کر دیتے ہیں، ہم اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یار کتنا عزت دار آدمی ہے، ہماری اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتی، اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، ہمارا اپنا مقصد، ہمارا اپنا الو سیدھا ہو رہا ہے تو بس ہم نے اپنا الو سیدھا کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ سامنے والے کی عزت نہیں دیکھنی، سامنے والے کی عزت ہم لوگ نہیں دیکھتے، تو یہ سراسر غلط ہے۔ لہذا مسلمان عزت والا ہے، جس نے نبی کا کلمہ پڑھا وہ عزت والا ہے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، تو لہذا اس کی عزت کرنی چاہیے۔ تو اس آیت مقدسہ کے تحت مفسرین لکھتے ہیں ہر مومن عزت والا ہے، اور فرمایا کہ کسی مسلم قوم کو ذلیل جاننا اور اسے کمینہ کہنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ بات کو غور سے سنیے گا۔ فرمایا کہ ہر مومن عزت والا ہے، اور کسی مسلم قوم کو ذلیل جاننا، قوم سے مراد کوئی ایک زبان نہیں، وہ سندھی ہے، وہ پنجابی ہے، وہ سرائکی ہے،
وہ کسی زبان سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ مسلمان قوم کو ذلیل جاننا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ دوسرا مسئلہ جو فرماتے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن عزت کی، فرمایا کہ مومن کی جو عزت ہے وہ ایمان کی بدولت ہے اور نیک اعمال کی بدولت ہے۔ مومن کی جو عزت کی جاتی ہے، فرمایا کہ پہلے نمبر پر تو اس وجہ سے عزت کی جاتی ہے کہ اس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، یہ مسلمان ہے۔ دوسری جو عزت کی جاتی ہے، فرمایا کہ مومن کی عزت ایمان کی وجہ سے ہے اور دوسرا نیک اعمال کی وجہ سے ہے۔ لیکن ہماری نظروں میں نہ نیک اعمال دیکھے جاتے ہیں، نہ ہماری نظروں میں مسلمان کو دیکھا جاتا ہے۔ ہم جو دیکھتے ہیں ہماری نظروں میں عزت والا وہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو، کہ جس کے پاس اچھی گاڑی ہو، جس کے پاس اچھا بنگلہ ہو، جس کے پاس پیسہ بہت ہو، ہم کہتے ہیں یہ عزت والا ہے۔ نہیں، ہم نے غلط سوچا۔ جس کو قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا کہ عزت والا وہ ہے کہ جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے اور نیک اعمال کیے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ مومن کی عزت دائمی ہے، فانی نہیں ہے۔ مومن کی عزت جو ہے دائمی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، فانی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مومن مسلمان کا انتقال ہوتا ہے، جب اس کا مرتا ہے، مرنے کے بعد اس کو کیا فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی اس کو عزت دی جاتی ہے، اس کو مقام دیا جاتا ہے۔ پوری زندگی فجر پڑھی تو امام کے پیچھے پڑھی، پوری زندگی ظہر پڑھی تو امام کے پیچھے پڑھی، پوری زندگی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھتا رہا، کوئی بھی نماز پڑھتا رہا، امام کے پیچھے پڑھتا رہا۔ ہم نے کہا مومن جو ہے وہ عزت والا ہے، زندہ بھی عزت والا ہے، مرنے کے بعد بھی عزت والا ہے۔ پوری زندگی امام کے پیچھے پڑھتا رہا، جب مرا تو امام سے بھی آگے چل گیا، جب مرا تو امام سے بھی آگے چلا گیا۔ تو پتہ چلا کہ مومن مسلمان کی عزت جو ہے وہ دائمی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ مرنے کے بعد ہم اس مسلمان کی بھی عزت کرتے ہیں، وہ بھلے گناہگار کیوں نہ ہو، اس کا اور رب کا معاملہ ہے، لیکن جو گناہگار ہو، مومن مسلمان ہو، فرماتے ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ وہ مر جائے تو مردے کی بھی عزت کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اس کی قبر کا بھی احترام کیا جاتا ہے، اس کی قبر کا بھی احترام کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس لیے تو شاعر کہتے ہیں نا کہ کرتے ہیں احترام جنازے کا، اس لیے ہم احترام کیوں کرتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں کرتے ہیں احترام جنازہ کا اس لیے کیونکہ وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا، وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا۔ وہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے مجھے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، ارے اب تو پائے ناد سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں، کیونکہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ فرمایا کہ مومن مسلمان جب مرتا ہے اس کے لاش کی بھی عزت کی جاتی ہے، اور جس قبر میں دفنایا جاتا ہے اس قبر کا بھی احترام عزت کی جاتی ہے۔ ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے، فرمایا کہ جب تم قبر گستان جاؤ نا، قبر کے اوپر نہ چڑھا کرو، قبر کے اوپر نہ بیٹھا کرو۔ فرمایا کہ جہاں پر قبر ہو وہاں سے پاؤں ہٹا لیا کریں، راستہ بنا لیا کریں، کوئی ایک الگ سے راستہ ہونا چاہیے۔ یہاں تو نہیں، لیکن کئی قبرستان ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر راستے موجود ہیں، جہاں پر راستے موجود ہیں کہ اس راستے سے انسان گزر کے جاتا ہے۔ تو یہ قبرستان کے جو کمیٹیاں ہوتی ہیں، ممبران ہوتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اس طریقے تعاون کریں، احترام کرنا چاہیے، کیونکہ مومن مسلمان کے لاش کی بھی عزت ہے اور اس کی قبر کی بھی عزت ہے، اس کی قبر کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پر فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ مومن مسلمان کو ذلیل جو سمجھے خدا اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ جو مومن مسلمان کو ذلیل سمجھے، فرمایا کہ خدا اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ بندہ غریب کیوں نہ ہو، مسکین کیوں نہ ہو، مگر ہو مسلمان تو عزت کا تاجدار۔ بندہ مسلمان ہے، فرمایا کہ غریب ہو یا مسکین ہو، ہے مسلمان، کلمہ حضور کا پڑھتا ہے، تو فرمایا کہ ہمارے سروں کا تاج، لہذا اس کی عزت کی جائے۔ اور ہے کافر، ہے مشرک، بتوں کی پوجا کرنے والا، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا، اور فرمایا کہ بھلے مالدار کیوں نہ ہو، جانور سے بھی وہ بدتر ہے، کافر جانور سے بھی بدتر ہے۔ مومن مسلمان غریب کیوں نہیں، اس کے پاس بہت بڑی دولت جو ہے وہ ایمان کی دولت ہے، جو کہ کافر کے پاس بھی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایمان کی دولت ہے، لہذا اس کا ادب و احترام کیا جائے، اس کی عزت کی جائے۔
یہ 4 باتیں تفسیر الجلالین کے اندر فرمایا کہ اس آیت مقدسہ کے تحت تفسیر کے اندر لکھا مفسرین نے فرمایا کہ لہذا مومن مسلمان کی عزت کرنی چاہیے. اور آگے میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن ماجہ کی حدیث طیبہ ہے، ابن ماجہ کی حدیث طیبہ ہے، حضور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبہ تو بڑی ہی عظمتوں والا ہے، تو بڑی ہی شانوں والا ہے، لیکن ایک مومن مسلمان کی عزت سے بڑھ کر تیری عزت نہیں ہے. اللہ اکبر کبیر. اندازہ لگائیں آج ہم کسی کی عزت پامال کرتے ہوئے ذرا سا بھی سوچ نہیں کرتے، ذرا سا بھی فکر نہیں کرتے. ہم اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے چند پیسوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر ہم اس کی عزت کو پامال کر دیتے ہیں، ہم اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. لیکن کیا میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کعبہ تو بڑی ہی عظمتوں والا ہے، تو بڑی ہی شانوں والا ہے، لیکن ایک مومن مسلمان سے عزت سے بڑھ کر تیری عزت نہیں ہے. ایک مسلمان. اس احادیث طیبہ میں کہیں یہ نہیں آیا کہ بھئی وہ مسلمان امیر ہونا چاہیے، وہ مسلمان مالدار ہونا چاہیے، اس مسلمان کے پاس اچھی گاڑی ہونی چاہیے، اس مسلمان کے پاس اچھا بنگلہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہا، بلکہ میرے نبی نے فقط یہ فرمایا کہ کعبہ تجھ سے بھی زیادہ عزت جو رکھتا ہے، فرمایا کہ وہ ایک مسلمان کی جان ہے جو تجھ سے بھی زیادہ ہے، عزت اس کی. اب غور کیجئے کہ اللہ پاک نے مسلمان کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے، کیسا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو عطا فرمایا. آج اگر کوئی مسلمان کہتا ہے کہ یار مجھے رب نے دیا ہے کیا ہے، اس کو کہو کہ سب سے زیادہ جو دولت تجھے ملی ہے، سب سے زیادہ جو تجھے مقام ملا ہے، وہ ایمان کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے عطا کی ہے. یہ کسی کافر کے بارے میں نہیں، کسی مشرک کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، یہ مومن مسلمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کعبے سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کعبہ تو بڑی عظمتوں والا ہے، تو بڑی ہی شانوں والا ہے، اور تیری عزت کیا ہی بلند ہے، لیکن ایک مومن مسلمان سے بڑھ کر تیری عزت نہیں ہے. مومن مسلمان کی اتنی عزت ہے تو اس مومن مسلمان کو بھی چاہیے کہ اپنے کردار میں سوچے، اپنے کردار پر توجہ کرے، اپنے گروان میں جھانکے وہ کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کو گزارنا کس طرح چاہیے تھا زندگی، اور وہ گزار کس طرح رہا ہے. اللہ پاک نے ایسا مقام مسلمان کو عطا کیا اور مسلمان اسی رب کی نافرمانیاں کر رہا ہے. یار اس کعبے کی اتنی عزت ہے، اس کعبے کا ایسا مقام ہے جہاں 24 گھنٹے رحمتیں برستی ہیں. اس کعبے سے مخاطب ہو کر میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اے کعبہ تو بڑی ہی عزتوں والا ہے، بڑی ہی شانوں والا ہے، لیکن مومن مسلمان سے بڑھ کر تیری عزت نہیں ہے، مومن مسلمان کی زیادہ عزت. تو لہذا اس مسلمان کی کیا ہے عزت اور احترام کرنا چاہیے. حدیث طیبہ سنیے، حضور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی خاطر اس کے گھوڑے کی رکاب پکڑتا ہے، اور یہ عمل کسی لالچ کی وجہ سے نہ ہو، کسی خوف کی وجہ سے نہ ہو، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رکاب پکڑنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور آج کے دور میں اگر اس مثال کو دیکھا جائے کہ اگر کوئی مہمان آتا ہے بائک پر، اگر کوئی مہمان آتا ہے بائک پر، میزبان کو چاہیے کہ اپنے فوراً کھڑا ہو اور اسے بائک لے لے اور اس کو لوک لگائے اور اس کی پارکنگ کی جو جگہ ہے وہاں پر بائک کھڑی کرے، مہمان کو کہے حضور آپ تشریف لے کر چلیں. یار آپ عزت دے کر تو دیکھیں، کیوں جو عزت دیتا ہے اس کو عزت دی جاتی ہے. آپ اگر کسی کی عزت کریں گے، وہ ایسا نہیں کہ آپ کی عزت کرے گا، آپ اگر کسی کی عزت کر رہے ہیں تو آپ کو عزت ملے گی. ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ فرما گے نا جیسی کرنی ویسی بھرنی. وہ فرمایا کہ اگر آپ گندم بوئیں گے تو فصل ہی گندم کی ملے گی، آپ کو آم نہیں ملیں گے. ایک اور حدیث طیبہ حضور کے دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن مسلمان کا خون اور مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام کر دی گئی ہے. ایک مسلمان کا خون، مال، عزت آپ نے فرمایا کہ دوسرے مسلمان پر حرام کر دی گئی ہے، کہ دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اس کا خون بھی نہ بہے، دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اس کے مال کے اندر بھی تصرف نہ کرے، مال بھی ہڑپ نہ کرے، اور دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اس کی عزت کا بھی خیال رکھے. اور فرمایا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس احادیث طیبہ کے تحت کی شرح میں لکھتے ہیں، فرماتے کہ کسی مسلمان کو حقیر نہیں جاننا چاہیے،
کسی مسلمان کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ ہماری نظروں میں عزت والا کون ہے؟ جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس اچھی گاڑی ہے، جس کے پاس بنگلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہی جس نے کاٹن کا لباس پہن رکھا ہے، جس نے اچھا لباس پہن رکھا ہے، ہماری نظروں میں وہی عزت والا ہے۔ نہیں، فرمایا کہ جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے اس کی عزت کیجیے، وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، فرمایا کہ اس کو حقارت کی نگاہ سے نہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور فرمایا کہ اس کے لیے الفاظ وہی استعمال کیے جائیں جو اس کی شان کے لائق ہوں۔ ہمارے کیا ہے، جو نام ہوتا ہے اس نام سے کون پکارتا ہے؟ اور کسی کو ہم لنگڑا کہہ کر پکارتے ہیں معاذ اللہ، کسی کو تو ہم کاڑا کہہ کر پکارتے ہیں، تو کسی کو لمبا کہتے ہیں، کسی کو موٹا کہتے ہیں، کسی کو تو ٹھنگڑا کہتے ہیں۔ نام سے تو کوئی پکارا نہیں جاتا۔ اگر کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا قد لمبا ہے، یا کوئی موٹا ہے یا پتلا ہے، بنایا کس نے ہے؟ میرے رب نے بنایا۔ جب رب نے بنایا ہے تو بھائی میرے اور آپ کی بنائی ہوئی چیز پر کوئی اعتراض کرے تو مجھے غصہ آ جائے گا، یار میں نے بڑی محنتوں سے بنایا، دن رات ایک کر کے میں نے محنت کی ہے اس پر، اور بڑا خوبصورت بنایا ہے، اور تو کہتا ہے کہ بھئی یہ خراب ہے، تو ایسا ہے۔ تو رب کے بنائے ہوئے پر میں اور آپ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، رب کے بنائے ہوئے پر میں اور آپ انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ یا میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ نے سب سے زیادہ اگر خوبصورت کسی چیز کو بنایا ہے تو حسین و جمیل انسان کو بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ نے کوئی چیز مخلوق کوئی خوبصورت بنائی ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ اللہ نے خوبصورت بنایا ہے۔ اور آج میں اور آپ اگر کسی کو، یار دیکھو، اگر کسی نے اللہ نے کسی کو کانا بنایا نا، یا کسی کی ایک ٹانگ نہیں ہے، کسی کو لنگڑا بنایا، کسی کو موٹا یا پتلا یا کسی کو ٹھینا بنایا ہے، جب آپ اس کو کہتے ہیں، موٹے کو اگر آپ موٹا کہیں، پتلے کو آپ پتلا کہیں، یا اس طرح کے کوئی الفاظ کہیں، سامنے والے کے دل پر کیا گزرے گی؟ کیا اس کی دلاداری نہیں ہوگی؟ کیا اس کا دل نہیں دکھے گا؟ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہوگی کہ مولا کہ تو نے مجھے ایسا بنایا ہے، لوگ اعتراض کر رہے، کاش کہ مجھے تو ایسا بناتا۔ پھر آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تلوار کا زخم جو ہے اتنا تیز نہیں ہوتا جو زبان کا زخم جتنا تیز ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تلوار کا جو زخم ہے یہ 1 مہینہ 2 مہینہ سال درست ہو جاتا ہے، لیکن جو زبان کا زخم دیا ہوا ہوتا ہے پوری زندگی صحیح نہیں ہوتا۔ اس لیے تو شاہ نے کہا تھا کہ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، جو کچھ ڈھیندا ڈھا دے، پر کسی دا دل نہ ڈھائیں، کیونکہ دلاں وچ رب وستا ہے۔ کسی کی دلاداری نہیں کرنی، کسی کا دل نہیں دکھانا، کیونکہ دلوں میں تو خدا رہتا ہے۔ شاہ نے کہا دلوں میں خدا رہتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا۔ آج وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی پٹھانوں کا تو کم عقل ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے تو سندھیوں کا کم عقل ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے سرائکی ایسے ہوتے ہیں، تو کوئی کہتا ہے ایسا ہوتا ہے۔ بھائی جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کی عزت کیجیے، اس کا احترام کیجیے۔ اب آگے چلیے، وہ فرمایا کہ مفسرین لکھتے ہیں، فرماتے کہ جس طریقے سے فرمایا کہ ایک شہد کی مکھی ہے نا، شہد کی مکھی یہ طرح طرح کے پھولوں کا رس چوستی ہے، طرح طرح کے پھولوں کا رس چوستی ہے۔ رس چوسنے کے بعد اس رس کو جو ہم نام دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں شہد، ہم کہتے ہیں شہد۔ اور فرمایا کہ وہ بنگالی ہو، وہ سندھی ہو، وہ پنجابی ہو، وہ سرائکی ہو، جس نے کلمہ حضور کا پڑھ لیا ہے وہ مسلمان ہے، لہذا اس کی عزت کی جائے۔ اب آگے چلیے، میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے کیسی عزت اعزاز فرمائی۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات اس کے بعد اجازت ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ پاک نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا، ایسا حسن عطا فرمایا تھا۔ دوسرے خلیفہ مسلمانوں کے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں اس امت کا، فرمایا کہ اس امت کے جو یوسف ہیں، فرمایا کہ حضرت جریر ہیں۔ اس امت کے یوسف کون ہے؟ فرمایا کہ حضرت جریر ہیں۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو حسن عطا فرمایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، فرمایا کہ اس امت کا اگر کسی نے یوسف دیکھنا ہے حضرت جریر کو دیکھ لے۔ اللہ نے ایسا حسن، ایسا کمال کا حسن اللہ پاک نے ان کو عطا کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام رضوان تشریف لائے، تو کمرہ تھا، کمرہ بھر گیا، تھوڑی دیر کے اندر کمرہ بھر گیا۔ جب کمرہ بھر گیا تو فرمایا کہ اس کے بعد جگہ نہ تھی، جگہ ختم ہو گئی تھی۔ فرماتے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تشریف لے آئے۔
کمرہ بھر چکا تھا، صحابہ کرام رضوان پہلے سے موجود ہیں اس کمرے کا حجر مبارک کے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، کمرہ فل ہو گیا ہے۔ حضرت جریر بعد میں آئے تو فرمایا کہ جگہ دیکھی نہیں ہے، دروازے کے اندر بیٹھ گئے، دروازے میں ہی بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ جب حضرت جریر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے میں دیکھا کہ حضرت جریر دروازے میں بیٹھے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر اٹھا لی، چادر اتارنے کے بعد حضرت جریر کی طرف اچھال دی، فرمایا کہ جریر اس کو نیچے بچھاؤ اور اسی کے اوپر بیٹھ جاؤ، اس کو نیچے بچھاؤ، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ یار دیکھے تو ہی اس طرح کا کرم آج تک کسی پیر نے مرید پر نہیں کیا، کسی بادشاہ نے رعایا پر نہیں کیا، کسی استاد نے شاگرد پر نہیں کیا، کسی ماں باپ نے اولاد پر نہیں کیا، جس طرح کا کرم حضور نے اپنے غلام پر کر دیا ہے۔ کہ جب یہ کرم دیکھا حضرت جریر رضی اللہ عنہ کی طرف جب وہ چادر اچھال کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی، فرمایا کہ جریر اس کو نیچے بچھاؤ، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ حضرت جریر نے چادر نیچے نہیں بچھائی بلکہ چادر کو لے کر چوم کر آنکھوں پہ لگاتے ہیں، زاروں کتار رونا شروع ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وسلم کہاں مجھ سا اور کہاں آپ کی چادر، میں آپ کی چادر کو بچھاؤں؟ یا رسول اللہ وسلم یہ میری اوقات نہیں ہے، یا رسول اللہ وسلم میری اوقات نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، یا رسول اللہ وسلم کہاں میری اوقات اور کہاں آپ کی چادر، میں آپ کی چادر بچھا دوں؟ یا رسول اللہ وسلم یہ میری اوقات نہیں ہے، چوم کر آنکھوں پہ لگایا، زاروں کو تار رونے کے بعد چادر واپس کی۔ اس لیے تو شاعر نے کہا تب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، ارے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ جب فرمایا کہ شاعر نے دیکھا جو حضور کی بارگاہ میں بک جاتا ہے اتنا مقام ملتا ہے، شاعر نے قلم اٹھایا تو لکھ ڈالا، فرمایا کہ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، کیونکہ اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو ایک دوسرے کو عزت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔